کے بعد وہ آج نیت کر لے عصر کی نماز کے بعد بیٹھے گا اور چاند کے نکل جانے پر چاند کے دکھ جانے پر وہ اعتکاف سے فارغ ہو جائے گا. مردوں کے لیے مسجدوں میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں، کیونکہ فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد اس پر آپ کی ازواج نے پابندیاں کی، تو انہوں نے بھی، عورتوں نے بھی اعتکاف کیا ہے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا ایک گوشہ اختیار کر لیں، ایک کونا اختیار کر لیں اور اس میں وہ اعتکاف. اگر کوئی ملنے جلنے والا آتا ہے تو آ کر اس سے بات چیت کرے، لیکن بغیر ضرورت کے فضول کی بات نہ کرے. اور جو معتکف مسجدوں کے اندر ہے تو اس میں عام آدمی کو چاہیے کہ معتکف سے کم گفتگو کرے. جائیں آپ ملاقات کے لیے، کوئی بہت ہے 2-4 منٹ بیٹھے ان سے دعا سلام کریں، خیر و خیریت میں اور آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر ان کے ساتھ جب بات چلتی ہے تو پھر دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو ان تمام باتوں سے معتکف کو پرہیز کرنا ہے. ایسی مساجد میں جہاں پر بیت الخلا وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، باہر انتظام ہے، یا گاؤں دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے وہاں انتظام نہیں ہوتے، دور جانا پڑتا ہے، تو ایسی جگہوں پر معتکف کے لیے صرف اتنی دیر کے لیے کہ وہ معتکف اپنی ضرورت کے مطابق وقت نکال لے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو اور فوراً واپس آ جائے مسجد. اگر کوئی راستے میں مل جائے سلام کرے تو سلام کا جواب دیں، بس چلتے ہوئے رکنا نہیں، رک کے اچھی طرح سے مسافہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کام نہیں کرنے ہیں، بلکہ صرف آپ تھوڑا سلام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ معتکف کو باہر جانے کی اجازت نہیں، صرف ضرورت شدیدہ. مثال کے طور پر کوئی اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ گئی، ہاسپٹل جانا پڑ گیا مجبوری میں، اگر ڈاکٹر کو آسانی آ رہا ہے تو علاج مسجد میں ہی کرائے. لیکن اگر ایسا ہے کہ نہیں رک سکتا ہو، بغیر جائے اس کا کام نہیں ہو سکتا، تو جتنی دیر کا کام اتنی دیر کے لیے وہ مسجد سے باہر جائے گا. اس کے علاوہ تمام ضرورتیں وہ مسجد کے اندر. اگر قرآن پاک پڑھا ہوا بہتر تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہوں، جن کی نمازیں درست ہو، ایسے لوگ عام طور پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. کچھ ایسے بھی بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بیچاروں کچھ نہیں آتا ہے، لیکن اگر وہ ذکر و اذکار کریں گے جب بھی ان کو اجر و ثواب ملتا رہے. ایسا نہیں کہ وہ اجر و ثواب سے خالی ہوا، لیکن قرآن پڑھا ہوا آدمی اگر بیٹھتا ہے تو ادھر قرآن بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا اور کیا نہ کیا نمازیں پڑھے گا، جو اعمال کرے گا وہ درست کرنے کی کوشش کرے گا. تو اعتکاف کی حالت میں ان تمام چیزوں سے گزرے. کوئی ایسا کاروباری آدمی بیٹھ گیا جس کے پاس بہت زیادہ کاروبار کا بوجھ ہے، تو وہ ضرورت کے تحت اشارتاً کچھ کام وہ تجارتی بات، ضرورت کے تحت مختصر بات وہ کر سکتا ہے. ایسی بات جو اس کے کیے بغیر آگے کا کام نہیں چلنا، تو ایسے لوگوں کو شریعت نے تھوڑی سی اجازت دی. باقی کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر 10 دن کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھے. 9 یا 10 دن کا یہ وقفہ ہے تو یہ اعتکاف کے لیے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ اپنے لیے دعا کرے، قوم کے لیے دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے، آبا و اجداد کے لیے دعا کرے، جو لوگ دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرے، سب کی مغفرت کی دعا کرے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے. دعا کرے گا تو انشاءاللہ معتکف کی دعا قبول ہونی ہے، کیونکہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے. جب بندہ اپنے گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مسجد میں مقید ہوا، تو اب اس معتکف کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کرے. وہ اچھے طریقے سے کرے گا تو پھر اس اعمال کے بدل اللہ تعالیٰ کرتے عطا ہوگا. اور معتکف جو ہو بغیر روزہ کے نہ، معتکف کے لیے روزہ بھی لازم ہے. روزے دار معتکف ہو، روزہ ساتھ میں رکھے، روزے کے ساتھ اعتکاف کرے. ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے اور روزہ نہیں رکھ گئے تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا، اس کے خلاف ہو جائے گا. معتکف وہی ہوگا جو روزے دار. تو روزے کے ساتھ میں اعتکاف کریں، اور خواتین کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے ہیں.
بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ بھئی 2 دن کا بیٹھ جاؤ، 3 دن کا بیٹھ جاؤ۔ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے، 20ویں رمضان کی عصر کے نماز کے بعد وہ بیٹھے اور 29 یا 30 کا جو روزہ ہو، چاند کا اعلان ہو جائے جب وہ نکلے۔ سنت طریقہ اعتکاف کا ہے۔ اگر 20 دن کا چاہے تو 20 دن کا بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن اب تو صرف 10 دن باقی ہیں اور ایک مسجد میں کئی لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ مثال کے طور پر کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی اور وہاں پر اگر معتکف بیٹھ گئے تو پھر ان کو جمعے کی نماز کے لیے جانا پڑے گا جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو ان مسجدوں میں نہ بیٹھ کر جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے ان مسجدوں میں زیادہ اہتمام کریں۔ اور اگر دور ہے، بعض دفعہ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی مسجدیں ہوتی ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے اور دور جہاں جاؤ مسجد وہیں صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو پھر معتکفوں کے لیے لازمی کہ جمعے کے لیے پھر ہوتی ہے اور جمعے کی نماز پڑھے اور فوراً نکل کر آ جائے اور اپنے یہاں اگر باقی سنت وغیرہ جو پڑھنے ہیں وہ اپنے یہاں جس مسجد میں ہے اسی مسجد میں آ کر اعتکاف والے وہاں پر آ کر سنت وغیرہ پڑھا۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام امت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ فرد اپنے گھر میں سے عورتوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں۔ 4-5 فرد ہیں ان میں سے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اور جن لوگوں پر زیادہ بوجھ ہے، کام میں زیادہ مشغول ہیں تو وہ لوگ چھوڑ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں ایک مسجد میں 2، 3، 4 جتنی سہولت ہو، بڑی مسجد ہے تو کئی لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کی جامعہ کھوڑیا جو ہے آپ روڈ پہ اس میں ایک ٹائم پہ 250 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ایک ٹائم پہ۔ مفتی صاحب کے زمانے میں 250-300 ایسے لوگ اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں۔ اب تو بہت کم ہو گئے لوگ، تو اس طرح سے اپنی مسجدوں کا خاص کر دھیان رکھیں، اس میں لاپرواہی بالکل نہ برتیں۔ اگر 2 آدمی تو چھوٹی مسجد میں 2 آدمی بیٹھے، ایک تو کم از کم بیٹھے، ایک کا بیٹھنا لازمی سمجھے تو مشورہ کر کے کسی نہ کسی کو ضرور آپ اعتکاف میں بیٹھائیں اور اپنے گھروں میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکال رکھا ہے کہ 3 دن کا اعتکاف کر لیتے ہیں، 2 دن کا بھی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اعتکاف جو ہے وہ سنت طریقہ جو میں نے ابھی بتایا وہی۔ اگر آپ اعتکاف مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لو گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اجر ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ مسجد میں جتنی دیر بیٹھو گے اعتکاف کی نیت کر کے کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہے، دنیا کی کوئی باتیں نہیں کرنی ہے، اور بس اللہ کے ذکر کرنے ہیں اور اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے مطلب 12 گھنٹے پہلے آج مسجد میں بیٹھ گیا اور عبادت میں مشغول رہے تو کچھ اجر و ثواب ملے۔ لیکن جو یہ ہم نے بنایا یا ہم نے کہا کہ ہم 2 دن کا اعتکاف یا آخری میں 27 سے اعتکاف شروع کریں گے تو پھر جو ہے وہ سنت کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف ہوگا۔ سنت طریقہ یہ ہے پورے دن۔ اور پھر آج 20 رمضان 21ویں شب ہے، یعنی آج شب قدر کی پہلی رات، جو 5 تاک راتیں ہیں ان 5 راتوں میں سے آج پہلی رات۔ طریقہ یہی ہے کہ شب قدر میں جس طرح سے آپ روزانہ سوتے ہو تھوڑی دیر سو جاؤ، گھنٹہ 1-2 گھنٹے جو بھی سونا ہے، اس کے بعد آپ عبادت میں مشغول ہو۔ اس میں کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز ہی پڑھنی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل واللہ 12 مرتبہ پڑھو، ایک لائن سے پڑھو، اور کیا نام ہے 12 رکعت کی پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے، یا شب قدر کی نوافل ہے۔ شب قدر کی نیت کرنا ہے کہ میں نیت 2 رکعت شب قدر کیسا نہیں، نفل کی نیت کرنی ہے۔ اگر زیادہ ہے تو آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں، آدھا پون گھنٹے میں وہ پڑھی جاتی ہے 4 رکعت، آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں، وہ سب سے آسان ہے، آپ سے پڑھیں، ورنہ پھر اپنا جو ہے 2 رکعت کر کے آپ نفل کی نیت کریں اور پڑھتے جائیں، اور 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے رہیں گے، جتنی آپ سے پڑھی جاتی ہے آپ پڑھتے رہیں۔ ایسا تخصیص نہیں تھا کہ 12 رکعت ہیں لیکن آپ 8 بھی 4 بھی، اور 12 کی جگہ میں آپ 14 16 18 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی گنجائش ہے، اور کم بھی اور زائد بھی۔ نفلوں کی کوئی نہیں، جتنی آپ سے ہو سکے آپ عبادت کریں، کیونکہ اس وقت 2 نفل پڑھیں گے تو 70 نفل پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ 70 گنا اضافہ کر کے عطا فرمائیں گے پورے رمضان۔ تو اسی لیے اب 10 دن ہے، پوری یہ کوشش
کریں کہ اس 10 دن کو لاپرواہیوں سے نہ گزارے اور اس میں جو ہے اتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش